السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ایسے کردار کی جسے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحییٰ خان سے قریبی تعلق اور پاکستانی حکومت میں اثر و رسوخ رکھنے کی بنا پر تاریخ میں انہیں جنرل رانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنرل رانی کا اصلی نام اقلیم اختر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ خطاب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، جو بعد میں اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ جنرل رانی کا اصلی نام تک بھول گئے۔ کہانی کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اقلیم اختر اور جنرل رانی 1931 میں گجرات کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ روایتی جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث اقلیم اختر نے صرف میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ خاندانی اور علاقائی روایات کے مطابق بہت کم عمری میں ہی ان کی شادی ایک مقامی تھانے دار سے کر دی گئی اور بہت جلد وہ 6 بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ انہی دنوں جنرل رانی کے شوہر کا تبادلہ مری میں ہو گیا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اقلیم اختر برقع میں ملبوس اپنے تھانے دار شوہر کی ہمراہ مری مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس ہوا کے جھونکے نے وہ الاؤ بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سے کرداروں کے چہرے پر پڑے پردوں کو بھی اڑا ڈالا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے اقلیم اختر نے ایک لمحے کو نقاب ہٹا دیا۔ نقاب کا اٹھنا تھا کہ اس کے تھانے دار شوہر نے روایتی غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقلیم اختر کو راہگیروں کے سامنے بلند آواز میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دی۔ مال روڈ پر یوں سرعام بے عزت ہونا اقلیم اختر کو سخت ناگوار گزرا۔ دونوں میاں بیوی میں شدید تلخ کلامی ہوئی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اقلیم اختر نے وہیں پر اپنا برقع اتار پھینکا اور چلا کر بولی، تم ہوتے کون ہو مجھے سر عام ذلیل کرنے والے؟ یہ واقعہ 2002 میں لاہور کے ایک اخبار نیوز لائن میں شائع ہوا تھا، جس میں عائشہ ناصر نامی ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے خود اقلیم اختر کا کہنا تھا کہ مری مال روڈ پر اپنے شوہر کا حد کا میل سلوک دیکھ کر میں آپے سے اس قدر باہر ہو چکی تھی کہ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے خاوند کے چہرے کو نوچ ڈالوں، مگر مال روڈ پر موجود لوگوں کی بھیڑ میرے ارادے کے آڑے آ گئی۔ مجھے لگا کہ بس بہت ہو گیا۔ میرے اندر کئی سالوں سے غصہ اور محرومی کے جذبات پل رہے تھے اور اس دن سارا غصہ باہر آ گیا۔ اقلیم اختر نے اسی وقت یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اب کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہیں گی۔ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی، جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ اسی انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ بھڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں ہی نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ہوس اتنی ہی شدید ہوگی۔ لہذا اپنی سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے اقلیم اختر نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور یہیں سے ان کا جنرل رانی بننے کا سفر کا آغاز ہوا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 6 بچوں کی ماں نے حکمران وقت جرنیلوں، بیوروکریٹ سمیت کئی امرا اور طاقتور لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا۔ اقلیم اختر نے 90 کی دہائی میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مرد عورت کے جسم کا بھوکا ہے، جب تک اسے گوشت ڈالتے رہو یہ کتے کی طرح تمہارے تلوے چاٹتا رہے گا، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھولی، جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں، جن میں سینوریٹا ہوم والی سیدہ بخاری، سیالکوٹ کی بدنام زمانہ شمیم فردوس، آئی جی پولیس کی بیگم شمیم ایم حسین، بیگم جونا گڑھ، میڈم نور جہان، کراچی کے معروف تاجر منصور ہیر جی کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل ریٹائرڈ لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اسی کی ایک ہم نام سر خضر حیات ٹوانا کی سابقہ بیوی انور بیگم، لیلی، لیلا مزمل اور اداکاراؤں میں سے شبنم، شگفتہ، نغمہ، ترانہ اور بے شمار دوسری خواتین بھی شامل تھیں۔ انہی خواتین کے ذریعے مرد کی مخصوص کمزوری کو جس بے رحمی سے اقلیم اختر اور جنرل رانی نے استعمال کیا، اس کی پاکستانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس مقصد کے لیے اقلیم اختر اور جنرل رانی نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی شہر کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان 2 شہروں میں نیپر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ یہی وہ دن
تھے جب اقلیم اختر اور جنرل ضیاء خان کے ستارے ٹکرا گئے، جس کے بعد حکومتی ایوانوں میں شباب و کباب اور رقص و سرور کی تمام محافل کے انعقاد کی ذمہ داریاں جنرل رانی کے ہی سپرد ہوا کرتی تھیں۔ صدر پاکستان سے انتہائی قریبی تعلقات کی بنا پر جنرل رانی ضیاء خان کو پیار سے آغا جانی کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ جنرل ضیاء انہیں سرعام موٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ جنرل ضیاء خان کے ساتھ اقلیم اختر کی ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اقلیم اختر کہتی ہیں کہ آغا جانی شراب پینے کے بڑے شوقین تھے اور ہماری پہلی ملاقات ایک مئو نوش کی محفل میں ہوئی تھی، جبکہ ضیاء خان نے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے بتایا کہ میں اقلیم اختر کو بچپن سے جانتا ہوں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے والد آغا سعادت علی کو بحیثیت ایس پی گجرات تعینات کیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت میں ان کی پہلی ملاقات کی بابت لکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء خان اور اقلیم اختر کی پہلی ملاقات سیالکوٹ میں ہوئی، جہاں اقلیم اختر کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل یعنی CMH میں زیر علاج تھیں۔ ملاقات چاہے جہاں ہوئی ہو اور جن حالات میں ہوئی ہو، بہرحال کچھ ایسا ہوا جیسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو، اور پھر وہ ٹائم آ گیا جب جنرل ضیاء خان اقلیم اختر کے پاس باقاعدگی سے آنے جانے لگے۔ ان کی ملاقاتوں کی شدت اور انتہا سے متعلق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء 1965 کی جنگ میں گجرات کے قریب چم جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے۔ اس وقت بھی وہ محاذ جنگ پر ہونے والی گولوں کی گن گرج سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے الجھے ہوئے ذہن کو تازگی بخشنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر جنرل رانی سے ملنے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ضیاء خان کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جن کے 3 برس بعد ہی جنرل ایوب خان اقتدار کی باغیں بجائے سیاستدانوں کے ضیاء خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ یوں ضیاء خان ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر کے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل ضیاء کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم اختر کے ستارے بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بھڑاس نکالنے کا کام اعلیٰ پیمانے پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخبارات میں اقلیم اختر کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھی۔ تاہم جس بڑی ہستی کو اقلیم اختر نے جنرل ضیاء خان سے ملوایا وہ ملکہ ترنم میڈم نور جہان تھیں۔ بقول اقلیم اختر کے جنرل ضیاء خان میڈم نور جہان کے بھرانا جسم پر شراب ڈال کر چاٹتے تھے۔ جنرل رانی اپنے ایک انٹرویو میں بتاتی ہے کہ ایک بار آغا جانی نے عالم مدہوشی میں ٹیپ ریکارڈر پر میڈم نور جہان کا ایک گیت سننے کی فرمائش کی۔ اس پر میں نے کہا کہ گانا تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ہم آپ کو نور جہان سے ذاتی طور پر ملوا دیں گے، اور پھر چند ہی دنوں کے اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سابق آئی جی پنجاب پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب میں ایک دلچسپ واقعے سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے شاہ سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے اور ضیاء خان سے ملاقات کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے، لیکن جنرل ضیاء خان کافی دیر سے اپنے خوابگاہ میں موجود تھے اور باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لیے مجبوراً صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر اسحاق نے ایوان صدر کی گاڑی بھیج کر جنرل رانی کو بلوایا تاکہ وہ صدر پاکستان جنرل ضیاء خان کو ان کی خوابگاہ سے باہر لے کر آئیں۔ اس واقعے پر جنرل رانی کہتی ہیں کہ جب میں بیڈ روم میں پہنچی تو صدر پاکستان جنرل ضیاء خان شراب کے نشے میں بدمست نور جہان کے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ میں نے اور نور جہان نے بڑی مشکل سے ضیاء خان کو کپڑے پہنائے اور انہیں کمرے سے باہر نکالا۔ سابق آئی جی پنجاب پولیس سردار محمد چودھری کی کتاب جہان حیرت اردو ترجمہ ہے، جبکہ ان کی اصل کتاب دا الٹیمیٹ کرائم آئی وٹنس ٹو پاور گیم کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس انگریزی مسودے میں سردار محمد چودھری نے کمرے کے اندر ضیاء خان اور نور جہان کے درمیان برہنہ پیش آنے والے حالات پر بھی گنجائش کے مطابق روشنی ڈالی، لیکن اردو ترجمہ میں ان واقعات کو حذف کر دیا گیا۔ اقلیم اختر سے متعلق ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ رفیق سہگل جو کہ سہگل گروپ آف انڈسٹری کے سربراہ تھے، رانی ناگہانی طور پر ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ تاہم سہگل نے اقلیم اختر کی پیش قدمیوں پر کوئی مثبت جواب نہ دیا اور پھر انہیں اس گستاخی کی دلچسپ سزا بھگتنی پڑی۔ ہوا
ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جنرل رانی نے یحییٰ خان سے رفیق سہگل کی شکایت کر دی۔ اس پر جنرل یحییٰ خان جو کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، انہوں نے رفیق سہگل کو طلب کر کے حکم دیا کہ آج رات تو مارشل لا آرڈر کے تحت ایک کمرے میں جنرل رانی کے ساتھ اکیلے سو گے، اور یوں رفیق سہگل کو نہ چاہتے ہوئے ساری رات رانی کے ساتھ گزارنا پڑی، کیونکہ ان کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ سابق آئی جی پنجاب راؤ رشید نے بھی جنرل رانی اور جنرل یحییٰ کے تعلقات کے حوالے سے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں ہوش شربا انکشاف کیے ہیں۔ راؤ رشید لکھتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان میں ہانہ جنگی عروج پر تھی، اس دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ اس بنگلے کی افتتاحی تقریب میں جرنیلوں کے علاوہ کئی امراء اور بارسوخ لوگوں کے ساتھ اقلیم اختر عرف جنرل رانی بھی شریک تھی۔ سرکاری بنگلہ میں جہازی سائز کا سوئمنگ پول تعمیر کیا گیا تھا اور مرکزی تقریب اسی سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھی گئی تھی۔ تقریب کے اختتام پر موج مستی کا آغاز ہوا اور رات کے 2 بجے تک شراب کی محفل سجی رہی۔ تقریب میں رنگ برنگی ہیوی ڈیوٹی سرچ لائٹس جل رہی تھی اور موسیقی کے ساتھ جلملاتی لائٹس میں تھرکتے ہوئے جسم بڑا ہی رومانوی منظر پیش کر رہے تھے۔ اس تقریب میں ایک جرمن جوڑا بھی شریک تھا۔ جرمن شہری کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، جس کے متعلق سفارتی حلقوں میں مشہور تھا کہ وہ CIA کی ایجنٹ ہے۔ اس جرمن عورت کو جنرل رانی کے توسط سے ہی یحییٰ خان کی دعوت پر بلوایا گیا تھا۔ موج میلے کا آغاز ہوتے ہی وہ جرمن خاتون بیکنی پہن کر سوئمنگ پول میں اتر گئی، اور پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے۔ تقریب میں موجود تمام معزز ٹرکی حضرات اس خبرو جرمن حسینہ سے اٹکیلیاں کرنے لگے۔ کھیل یہ تھا کہ سب VIP اور جرنیل حضرات باری باری جرمن خاتون کو گود میں اٹھاتے اور سوئمنگ پول میں پھینک کر کہکے لگاتے۔ واضح رہے کہ یہ رقص و سرور کی محفل اس دوران ہو رہی تھی جب مشرقی پاکستان کے آخری ایام چل رہے تھے اور پاک فوج کے جوان 1971 کی جنگ میں جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ راؤ رشید لکھتے ہیں کہ یہ محفل میرے گھر کے سامنے ہو رہی تھی اور میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر سوچتا رہا کہ ان حالات میں اس ملک کو خدا کے سوا کون بچا سکتا ہے، اور بعد کی تاریخ میں یہ حادثہ درست ثابت ہوا اور کچھ ہی دن کے بعد ملک تقسیم ہو گیا۔ شاید اسی لیے آغا سورش کشمیری نے پاکستان ٹوٹنے کے حوالے سے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، پاکستان توڑنے والے تو ان گنت ہیں، مگر ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی دونوں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔